اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیو، گولڈن لائنز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے آپ کو صحت، تندرستی اور عافیت کے سائے میں رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی پریشان ہوتے تو یہ عمل کرتے: ڈپریشن اور پریشانی کا واحد قرآنی حل۔ پیارے دوستو، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے گا۔ بہت شکریہ۔ تلاوت قرآن کریم سے بندے کا اپنے پروردگار کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے اور انسان اپنی پریشانیوں اور تکلیفوں کا مداوع پا لیتا ہے۔ خوف یا بے چینی انسان کے ساتھ پیدا نہیں ہوتے، تاہم اعصابی امراض انسان کو ورثے میں ضرور ملتے ہیں۔ ماحولیاتی اسباب ان وراثتی امراض میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ ڈپریشن کے اسباب خاندان، اسکول، دفتر یا کارخانے کام کرنے کی جگہ کے ماحول میں پوشیدہ ہوتے ہیں۔ بے چینی کا اہم ترین سبب وہ گھر ہے جس میں اختلاف ہو یا غلط فہمی ہو یا والدین اپنے بچوں کو نظر انداز کرتے ہوں۔ ہر چند کہ ایسا معاشرہ بھی ڈپریشن کا سبب بنتا ہے جس میں مادی برتری اور تنازعات کی کشمکش جاری ہو۔ انسان کی آرزوئیں اور خواہشات جب اخلاق اور ضمیر سے متصادم ہوں تو ڈپریشن کا مرض جنم لیتا ہے۔ قرآن کریم میں ڈپریشن سے پرہیز اور اس کا علاج دونوں موجود ہیں۔ ڈپریشن کے اہم ترین اسباب یہ ہیں کہ دل کی کھٹک اور بدگمانی، انسانی امنگوں اور ان کے اصول میں حال رکاوٹوں کے مابین کشمکش۔ ان دو اسباب کے پیچھے کئی عام اسباب بھی پوشیدہ ہیں، جیسے ذاتی خلفشار، خاندانی انتشار، اخلاقی گراوٹ اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے تعلق کا نہ ہونا۔ قرآن کریم ان تمام اسباب کیا احاطہ کرتا ہے، پرہیز سے بھی علاج اور علاج کے ذریعے سے بھی۔ پرہیز نمبر 1، پرہیز ہماری زندگی میں اور اس کے ارد گرد جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہے۔ دین اسلام نظام زندگی ہے، یہ صرف عبادات کی ادائیگی تک محدود نہیں ہے۔ اسلام ہماری زندگی، ہمارے تعلقات و معاملات سب کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن کریم میں ڈپریشن سے پرہیز کے صحت مندانہ ذرائع کی طرف ہماری رہنمائی ملتی ہے۔ وہ ہمارے لیے ایسا ماحول فراہم کرتا ہے جس میں ہم پورے ثبات و اطمینان سے رہ سکتے ہیں، مگر اس کے لیے غور و فکر کرنے اور عقل سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا دلوں پر ان کے قفل چڑھے ہوئے ہیں؟ اگر ہم ڈپریشن کے پہلے سبب پر غور کریں تو خوف اور دل کی کھٹک ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ مومن کیوں ڈرتا ہے اور کس سے ڈرتا ہے۔ وہ جانتا ہے ہر چیز اللہ کے قبضے میں ہے۔ مومن کا فرض ہے کہ وہ ایسے وسائل و ذرائع اختیار کرے کہ خود کو بھوک، بیماری اور غربت سے محفوظ رکھ سکے۔ وہ ان اسباب کی فراہمی میں ہرگز کوتاہی نہ کرے اور پھر معاملے کو اللہ پر چھوڑ دے۔ وہ ڈر اور خوف کے ساتھ زندگی نہ گزارے۔ رزق اول آخر اللہ کے قبضے میں ہے۔ ارشاد الہی ہے: کتنے ہی جانور ہیں جو اپنے رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے اور تمہارا رازق بھی وہی ہے۔ کیا انسان زندگی کے مصائب سے ڈرتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس کو جہاں تک اس کے بس میں ہو ان مصائب کے اسباب سے بچنا چاہیے اور پھر معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے اور اپنی ذات کو خوف سے آزاد کر دینا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب یعنی نوشتہ تقدیر میں لکھ نہ رکھا ہو۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اسی طرح فرمایا: اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرمند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیا وہ اپنی بیماری سے ڈرتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی استطاعت کی حد تک پرہیز اور علاج کرے اور معاملہ اللہ کے حوالے کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے کہا ہے: اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔
پیارے دوستو، قرآن مجید میں یہ اللہ پاک کا حکم ہے۔ دوسرا سبب داخلی کشمکش اور خواہشات و حدود کے مابین تنازع ہے۔ قرآن کریم مسلمانوں کی تربیت حق پر کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ حلال و حرام دونوں واضح ہیں۔ انسان کو مخلوق کی ایسی فرما برداری نہ کرے جس سے خالق کی نافرمانی ہوتی ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگیں، انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ ڈپریشن سے نجات کا ایمانی پروگرام اللہ سے مسلسل رابطہ انسان کو روحانی علاج پر آمادہ کرتا ہے۔ انسان تنہائی، بیکاری اور روحانی خلا سے بچ جاتا ہے۔ اسے ذات برتر سے تعلق کی نسبت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ربط و تعلق قائم کرنے کے 4 ذریعے ہیں۔ نمبر 1، نماز۔ یہ بندہ مومن اور اس کے رب کے درمیان رابطہ ہے۔ نماز عقل، شعور اور وجدان کا احاطہ کرتی ہے۔ یہ ایک ایسا روحانی علاج ہے جو مومن کو سکون قلب اور طمانینت نفس مہیا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی پریشان ہوتے تو نماز پڑھتے اور فرماتے کہ اے بلال، نماز کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ مگر یہ سوال ہے کہ آج کتنے مسلمان ہیں جو خشوع و خضوع سے اس طرح نماز ادا کرتے ہوں کہ اپنے ارد گرد سے بے خبر ہو جاتے ہوں اور صرف اللہ کے ساتھ ان کا رابطہ رہ جاتا ہو۔ نمبر 2، اللہ کا دائمی ذکر۔ ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے سے نفس انسانی میں اللہ سے تعلق کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اس کی ذات پر توکل کرنے سے انسان احساس تنہائی سے بچ جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، ایسے ہی لوگ ہیں وہ جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مان لیا اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب بھی کچھ لوگ اللہ کو یاد کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، رحمت ان پر چھا جاتی ہے، ان پر سکون و اطمینان نازل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں یاد کرتا ہے۔ ذکر کے ساتھ ساتھ پریشانی سے نجات کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ پریشان حال اور غم زدہ کے لیے اللہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ نمبر 3، تلاوت قرآن پاک۔ قرآن کی تلاوت سے نفس کو سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ مشرکین مکہ ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کے دوران شور مچایا کریں تاکہ ان کے دل قرآن کے بیان سے متاثر ہو کر ایمان کی طرف مائل نہ ہوں۔ تلاوت قرآن کریم سے بندے کا اپنے پروردگار کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے اور انسان اپنی پریشانیوں اور تکلیفوں کا مداوع پا لیتا ہے۔ بلا شبہ قرآن کریم اہل ایمان کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ نمبر 4، تقوی۔ درج بالا سب اعمال نفس میں اس وقت سکون و اطمینان پیدا کرتے ہیں جب ان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال اور پاکیزہ گفتار کو بھی اپنایا جائے۔ ارشاد الہی ہے، جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ہو وہ مومن، جسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ ڈپریشن کا ایک اور سبب انسان کا اپنی عملی زندگی میں افراط و تفریط سے کام لینا ہے۔ زندگی اعتدال و توازن سے ہی قائم رہتی ہے، جیسے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر، احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر، اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن کریم نے ہمیں یہ بھی تعلیم دی ہے کہ گناہ سرزد ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کرنا چاہیے اور پھر یہ یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ نے گناہ معاف فرما دیا ہے۔ ارشاد ہوا، جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر سیدھا چلتا رہے، اس کے لیے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں۔ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے حسد نہ کریں۔ حسد نفسیاتی اضطراب پیدا کرتا ہے۔ اگر حسد کرنے والا یہ سمجھ لے کہ دینے والا اور عطا کرنے والا
اللہ ہے تو حسد سے باز رہے اور نفس کو حسد کی مشقت میں نہ ڈالے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی صلاحیتوں سے بڑھ کر اپنے اوپر بوجھ نہ ڈالے۔ قرآن مجید ہمیں تلقین کرتا ہے کہ ہم اپنی آرزوؤں اور استطاعت میں توازن رکھیں تاکہ ہم نفسیاتی بیقراری اور بے چینی سے بچ سکیں۔ پیارے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور ڈپریشن کے اس روحانی علاج کو آگے دوستوں اور گھر والوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ لازمی شیئر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر بھی لازمی شیئر کریں تاکہ دنیا کے کونے کونے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اور ڈپریشن کا یہ روحانی علاج پہنچ سکے تاکہ ہر کسی کا بھلا ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے مجھے آپ سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔